3 years. السلام علیکم پاکستان. یہاں آپ کا خادم مستحسن فاروقی حسب عادت دوبارہ انکل ٹاکس پر، اور آج کا موضوع بے انتہا اہم ہے. آپ نے سنا ہوگا لفظ، جو لفظ تک محدود ہے پاکستان میں، انٹرٹینمنٹ، ہیونگ فن. ہیونگ فن کا آپ کے پاس کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کے پاس کیا مزاج ہے؟ آپ نے کس طریقے سے اپنے شب و روز کو متوجہ کیا ہے زندگی کے سفر پر؟ کس طرح؟ مطلب آپ صبح اٹھتے ہیں، آفس چلے جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر شام ہو جاتی ہے، آگے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر 2-4 دوست ہیں جن سے آپ کی فیس بک دوستی چل رہی ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ نے بس تھوڑی سی الٹی سیدھی گپ شپ لگائی، اس کے بعد نہ کام کی بات ہو رہی ہے، نہ انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں تک آپ کی معلومات کا تعلق ہے، نالج کا تعلق ہے، ہاں اس کا تو فقدان ہے. نہ اچھی میوزک کا پتہ، نہ اچھی فلم کا پتہ، نہ اچھے تھیٹر کا پتہ، نہ اچھے ایکٹرز کا پتہ، نہ اچھے جانرے کا پتہ. او بھائی، آپ انٹرٹینمنٹ کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ ولگر ٹک ٹاک دیکھنے کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں آپ؟ ہیں اس نے لڑکی نے الٹی سیدھی مطلب لباس پہن کے مطلب ہرنی یا گدھی کی طرح جناب اس نے جناب الٹا سیدھا ڈانس کیا ٹک ٹاک کے اوپر. آپ جناب اتنے مسخرے ہیں، آپ اتنے بدذوق ہیں، اتنے بدذوق ہیں کہ آپ خوش ہو، آپ ٹرک پوری ہو. تمہارا کیا حال ہے یار؟ تم لوگ مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یار واٹ انٹرٹینمنٹ مینس، انٹرٹینمنٹ کا کیا مقصد ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس دے دوں. آپ کے شوق میں آؤٹنگ ہونی چاہیے، ہر ہفتے ہونی چاہیے. دیکھیں، ویکینڈ جس کا نام بنتا ہے ہفتے کے آخر کے 2 دن، جسے ہفتہ اور اتوار کہتے ہیں، آپ اسے ویکینڈ کہتے ہیں. دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک، آپ کے پاس ویکینڈ کا تصور نہیں ہے. جمعہ کو آپ کا ویک ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کا دن ہے، آپ نے جمعہ بڑا اچھا منایا. اس کے بعد ہفتے کو بھلے آپ آدھا دن کام کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کام کرنے والا ملک ہے، آپ کو کام کرنے کی عادت ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے کام کر لیں. 2-3 بجے کے بعد، ہفتے کے بعد، آپ نے ہفتے کا پورا دن، ہفتے کی پوری رات، اتوار کا پورا دن، اتوار کی پوری رات آپ نے بالکل بھول جانا ہے کام. آپ نے صرف اور صرف اس بات پر کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح انٹرٹین کرنا ہے، کس طرح محو تماشا رہنا ہے، کس طرح آپ نے سحر انگیز چیزیں کرنی ہے جس سے آپ نے لطف اندوز ہونا ہے. آپ نے اچھے کھانے کھانے ہیں، آپ نے ساحل پر جانا ہے، آپ نے جناب پہاڑوں پر جانا ہے، آپ نے پہاڑوں پر جا کر ہائیکنگ کرنی ہے. اچھا ہائیکنگ ہو گئی، پھر آپ نے بائیسیکلنگ کرنی ہے، پھر آپ نے موٹر سائیکلنگ کرنی ہے، پھر آپ نے بوٹنگ کرنی ہے. بھائی آپ کے پاس یہ تصور کیوں نہیں؟ آپ یہ مطلب آپ کو یہ ڈبہ پکڑا دیا گیا، مشہور ڈبہ میں استعمال کروں گا کیونکہ بس ہر سیل فون چھاپ کے اوپر آپ اس کو ڈبہ کہتے ہیں، ڈبہ نمبر فلاں، سیریل نمبر فلاں، ڈبہ 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 ہوئے. بھائی تم نے اس کے بعد تم نے اس ڈبے میں ٹک ٹاک دیکھنا ہے. یار تمہارا انٹرٹینمنٹ یہ ہوگی ہے. تمہارے ذہن کے نیورونز کا کیا حال ہے؟ تمہارے نیورونز کا کیا بنے گا؟ تمہارے ذہن میں آکسیجن چل رہی ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کا انکل، آپ کا خیر خواہ ہوں بھائی، آپ نے کیا سوچا ہے ویکینڈ کے بارے میں؟ کیا سوچا ہے؟ آپ کے پاس کلبز نہیں ہیں، آپ کے پاس کھیل کے میدان نہیں ہے، آپ کے پاس گراسی فیلڈز نہیں ہیں، آپ کے پاس فٹ بال کی فیلڈز نہیں ہیں. سڑی ہوئی جگہ پر جہاں پر دھول پھپاٹا دنیا کی بدترین قسم کی دھول اڑ رہی ہے، جہاں پر جراثیم لگ رہے ہیں آپ کی سانس میں، آپ آزما کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی بری حالت ہے. اس گرمی میں آپ نے سڑا ہوا بیٹ پکڑا ہوا ہے، الٹی سیدھی پھٹی ہوئی گیند پکڑی ہوئی ہے، میلے کچیلے شلوار قمیض پہنے ہوئے. یار تم لوگ
کس طریقے سے قوم کہلا سکتے ہو؟ مجھے تو بھائی انسان میں اور آپ جیسے بندوں میں بہت بڑا فرق نظر آیا. میں آپ کی تصدیق نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ ہمارے بچے ہیں, ہم نے آپ کو دل نہیں دکھانا, یہ دنیا کا بدترین عمل ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو تنبیہ کرنی, وہ بھائی کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے تو بھائی کسی سلیقے سے کوئی پینٹ پہن, کوئی شرٹ پہن, بھائی ہے کوئی جرسی پہن, انسان بن جا. ٹینس کے کوئی شوز پہن لے بھائی, کوئی نئی بال لے لے, پیسے جمع کر کے لے لے, کہیں سے کنٹریبیوشن مانگ کے لے لے. کسی کو کہہ دے یار انکل مجھے ایک بال دلا دو خدا کے لیے, یار میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, مجھے ایک بیٹ دلا دو. ہم آپ کو دلا دیں گے. تمہاری کیا حالت ہے؟ مجھے ایک فٹ بال دلا دیں, میں فٹ بال کھیلنی. اچھا اس کے بعد آپ ویکینڈ پر, نہ والد صاحب کو پتہ ہے کہ بھائی ویکینڈ کیا ہوتا ہے, نہ ماں کو پتہ ہے ویکینڈ کیا ہوتا ہے. ماں اپنے مطلب مسائل میں, اس کے 3-4 بچے, وہ 3-4 بچوں کو سنبھالے گی, یا تم جو 10-12 سال کے ہو گئے تمہیں سنبھالے گی؟ نہیں, اس نے نہیں سنبھالا. آپ نے اس سے بات کرنی ہے ماں سے کہ یار ماں میں تو ساحل پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے ذرا بہت دماغ خراب ہو گیا, ساحل وائل ہم نہیں جاتے, ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے ساحل پہ جانے کے لیے, ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے ریسٹورانٹنگ کرنے کے لیے, ہمارے پاس پیسے ویسے نہیں ہوتے پہاڑوں پہ جا کر کسی پہاڑ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے اور وہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے, اور وہاں کی اچھائیوں سے, وہاں کی دریاؤں سے, وہاں کے آبشاروں سے, اور وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہواؤں سے, وہاں کے پرندوں سے محظوظ ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنی زندگی کو ایک ایسے نہج پہ ڈالنے کا جس میں آپ نے اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. یہ جو سفر ہے آپ کا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو رہا ہے. ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی تمیز ہی نہیں ہے, اور یہ جو میڈیا ہے, اور یہ سستا میڈیا ہے, ولگر میڈیا ہے, ٹک ٹاک ہے, یہ سب یار بکواس ہے. تم نے ان چیزوں کو کیوں اڈاپٹ کیا اتنا؟ تمہارے دماغ میں آکسیجن کیوں نہیں چڑھ؟ تم کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی آپ نے فریش ایئر میں نکلنا ہے, فریش جگہوں پہ جانا ہے, خوب پہاڑوں پہ جا کے چڑھنا ہے. بھلے آپ پیدل نکل جائیں یار, یہاں سے تو کیماڑی تک چلتا ہوا چلا جا بھائی, پیدل چلا جا, بوٹ میں بیٹھ, KPT کی بوٹ تر وہ فری لے کے جائے گی, منوڑا چلا جا اپنی بہن کے ساتھ, اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے کزن کے ساتھ, سارا دن ساحل پہ چل کے واپس آ جا. انسان کا بچہ تو بن جا, تجھے پتا تو چلے کہ تفریح کیا ہوتی ہے. ہاں تمہارا کیا, تم لوگوں کی کیا حالت ہے یار؟ تم تفریح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا میں اب آپ کو کچھ ٹپس دیتا چاہوں. آپ نے آج میں آپ کو بڑی کام کی ٹپ دے. نمبر 1, 5 عظیم دنیا کی شاہکار فلمیں آپ کو ان کے نام دے رہا ہوں. نمبر 1, فورسٹ گمپ, ٹام ہینک کی مووی, اور ون آف دی بیسٹ آف دی 100 years, فورسٹ گمپ. نمبر 2, میل گبسن کی رینسم. نمبر 3, لاس اینجلس ہیٹ, یہ ہے رابرٹ ڈی نیرو اینڈ ال پچینو. Look at these magnificent actors. Number 4, $1 Million Baby, Clint Eastwood. And number 5, there was a movie in my mind, I'll give you in a minute, but let me continue. اب آپ چلیں گے تھیٹر کی طرف. آپ کو براڈ وے میوزیکلز دیکھنی چاہیے یار. یوٹیوب پہ اتنا مٹیریل زبردست قسم کا بھرا ہوا ہے, تم خالی کچرا کیوں دیکھتے ہو؟ ہاں تمہارے ذہن کو اس طرح مفلوج کیوں کیا گیا؟ آپ براڈ وے میوزیکل دیکھیں, اس کے بعد آپ انگلش سمفنی دیکھیں, اس کے بعد آپ اگر آپ کو نیشنل میوزک پسند ہے, میں نیشنل میوزک کے خلاف نہیں ہوں, پاکستان انڈیا میں ایک سے ایک بڑا فنکار ہے. وہ فنکار جنہوں نے یورپ کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے, لیٹ می کلیریفائی, ٹھیک ہے, جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, آپ نے اپنی میوزک کا ستیہ ناش کیا.
آپ ایک جعلی اور بھدی اور بدترین کاپی ہیں. ریگے کہہ لیں جمیکا کا، اور آپ کا کہہ لیں سالسا کوبانا کہہ لیں، جس کو آپ نے کیوبن کی طرح آپ نے ڈریس اپ کیا ہوا ہے، اس طرح آپ نے ایکشنز کیے ہوئے ہیں، اور آپ یہ بھدے جو ہے نا ویڈیوز بنا رہے ہیں دبئی کے اگنورنٹ کراؤڈ کو اپنی طرف مدعو کرنے رجوع کرنے. You should be ashamed of yourself, musician. Huh? You pick it up 50 years back then from Jamaica. The genre is reggae, and you are following that, dressing up like them, speaking like them, singing like them, and wearing the jewelry like them. Unbelievable. Why do you want to destroy your own culture? Okay, listen to Mehdi Hassan, listen to بڑے غلام علی، چھوٹے غلام علی صاحب، بھارتی صاحب، ایک سے ایک فنکار ہے، لتا منگیشکر. ہم نے کب کہا آپ سے بھائی کہ آپ ان عظیم فنکاروں کو نہ سنیں؟ آپ نے ان کو سننا ہے، ضرور سننا ہے، اور اپنی نالج کو بڑھانا ہے، لیکن آپ نے دنیا کی میوزک سے دور ہٹنا نہیں. آپ کو میں 5 سنگرز کے نام دیتا ہوں. بلی اوشن، واو واٹ اے میگنیفیسنٹ آرٹسٹ. جیمی ہینڈرکس، دنیا کا عظیم ترین گٹارسٹ. آگے آپ کے ہمارے سنتانا، کارلوس سنتانا، واٹ اے میگنیفیسنٹ گٹارسٹ فرام ارجنٹینا. جان بوائڈ، بتائیے. ٹام جونز، اس لیول کے. آپ نے کبھی 007 کی میوزک سنی؟ واٹ این انٹرٹیننگ میوزک، واٹ اے سمفنی، واٹ اے لیول آف آرکیسٹرا. تو بھائی تم اگر انٹرٹینمنٹ کی طرف آؤ گے نہیں، آپ کے پاس کلب نہیں ہے، ڈانس کلبز نہیں ہے، جم نہیں ہے، آپ نے جا کے یار کیا کرنا ہے؟ جھک مارنا ہے، سڑی ہوئی ایک پٹھان کے کھوکھے پہ بیٹھنا ہے. تم نے یار گندے کپوں میں چائے پینی ہے، سڑے ہوئے گلاسوں میں پانی پینا ہے، وہاں کچرا ابلا ہوا ہے ہر طرف سے. تمہارا جتنا ذہن سڑ گیا ہے نا، اسی طرح تمہارا محلہ سڑا ہوا ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ انٹرٹینمنٹ تم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ آپ کبھی اللہ موقع دے آپ نیو یارک چلے جائیں، براڈ وے چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں. ایک تھیٹر ختم ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، جاز لاؤنج آ جائے گا، جاز لاؤنج ختم ہوا، بلو لاؤنج آ جائے گا، بلو لاؤنج ختم ہوا، ٹپیکل میوزک آ جائے گی، پتہ نہیں، پھر سالسا آ جائے گا، پھر کمبیا آ جائے گا، پھر میرنگے آ جائے گا. دنیا کی میوزک آ جائے گی بھائی، اور دنیا کے تھیٹر اور لوگ بن ٹھن کے خوبصورت بن کے، لڑکی اپنے لڑکے کے لیے، لڑکا اپنی لڑکی کے لیے. یار تم نے اپنی لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو کیوں برباد کیا یار؟ ان سے میرا دل دکھتا ہے جب ان کو دیکھتا ہوں. یہ ہمت ہارے ہوئے اور ہارا ہوا پہلوان رنگ میں اترنے سے پہلے ہی جو ہے نا، جس نے لنگوٹ اتار دیا وہ کہتا ہے یار میں تو نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میں اس کمپٹیشن کا نہیں کر سکتا مقابلہ. پاکستان زندہ باد. یہ ویڈیو چلے گی، اس کو ہم نے دوبارہ اس پہ بات کرنی ہے. انٹرٹینمنٹ پہ میں نے کئی ویڈیوز بنانی ہے. پاکستان زندہ باد، ورلڈ زندہ باد، بیبا المندو. خدا حافظ پاکستان.